السلام علیکم ناظرین ابو موسیٰ اس کا بیٹا اور وہ ملازمہ جس نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی گھوڑے سر پیٹ دوڑاتے ایک سمت جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ کو ڈر تھا کہ جو ہی اس کے فرار کا پتہ چلے گا اس کا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور اسے ابھی تک یہ یقین بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے قید سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کے لیے وہ اس ملازمہ کا مشکور تھا جس کا نام بھی ابھی اسے معلوم نہ تھا، اور وہ اب سمجھ چکا تھا کہ ملازمہ نے اسے یہ کیوں کہا تھا کہ اسے ملازمہ کا شکریہ ادا کرنے کا بہت موقع مل جائے گا۔ یہ دور دور سارا علاقہ صحرائی تھا اور چاندنی نے اس تمام علاقے کو روشن کر رکھا تھا، اس لیے دور تک ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس وقت وہ چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب قدرت ہے کہ کہیں ریت ہی ریت اور پھر ریت کے اس سمندر کے درمیان پتھریلی چٹانیں جو بعض اوقات مصیبت زدوں کے لیے جائے پناہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ اب وہ تینوں بھی ایسے ہی علاقے میں پناہ لینے جا رہے تھے۔ تمام رات کے سفر نے ان کو خوب تھکا دیا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر ابو موسیٰ نے گھوڑے رکوا لیے۔ یہ جگہ اسے اس لیے بہتر لگی تھی کہ ایک چٹان کا سرا جھک کر زمین کو اپنے سائے کی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ سائے میں رکنے کے بعد ابو موسیٰ نے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا ایک تھیلا کھولا تو اس میں کھانے کی چیزیں تھیں۔ یہ اس ملازمہ کا انتظام تھا۔ کیسی حیرت کی بات ہے، ابو موسیٰ نے سوکھے گوشت کا ایک ٹکڑا چباتے ہوئے کہا، میں ابھی تک تمہارے نام سے ہی نہ واقف ہوں۔ میرا نام؟ ملازمہ اس کے سوال پر کھو گئی۔ کیا کرو گے میرا نام پوچھ کر؟ تم چونکہ میرے ساتھ جا رہی ہو اور اب میری ذمہ داری ہو، اس لیے کم از کم تمہارا نام تو مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام سوتری ہے۔ ملازمہ نے جواب دیا، تم ہندوستان کی رہنے والی ہو؟ ابو موسیٰ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہاں، میرے ماں باپ ہندو تھے، لیکن میں تو اب تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، جہاں تم لے کر جاؤ گے وہیں کی کہلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ میں تمہارے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے قید سے فرار کروا کر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ابو موسیٰ نے جواب میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں کسی شہر میں چھوڑ جاؤں گا؟ اس کی بات سن کر سوتری نے کوئی جواب نہ دیا، صرف وہ اسے گھورتی رہی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر ابو موسیٰ کہنے لگا، میں کبھی اس شخص کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا جو میرا محسن ہو، اور تمہارا احسان تو بہت بڑا ہے۔ جب وہ لوگ دوبارہ چلے تو رات کے ستارے آسمان کے پردے کے عقب سے جھانک رہے تھے۔ وہی صحرا جو دن کے وقت جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا حال سناتا تھا، اب جنت کے کسی اعلیٰ طبقے کی مثال بنا ہوا تھا۔ ہر چیز بہت رومان انگیز تھی۔ دو گھوڑوں پر وہ تینوں اب معمول کی رفتار سے جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ نے ستاروں کی مدد سے سمت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور وہ لوگ مروف کی سمت رواں دواں تھے۔ اس طرح چلتے چلتے نہ جانے ابو موسیٰ کو کیا خیال آیا کہ اس نے گھوڑا سوتری کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ سوتری، یہ ابو موسیٰ کی آواز تھی جو اس رومان انگیز ماحول میں یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے ساکن پانی میں کسی نے پتھر پھینک دیا ہو۔ کیا بات ہے؟ سوتری نے ابو موسیٰ کی طرف دیکھا نہ، ان کے گھوڑے متواتر چلے جا رہے تھے۔ تم ہندو ہو؟ ابو موسیٰ نے کہا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان سے اتنی دور اس جگہ کیسے پہنچ گئی؟ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ابو موسیٰ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ ابو موسیٰ، سوتری کہنے لگی، تم نے سچ کہا تھا کہ ایک ہندو بیوہ کی قسمت میں صرف جل کر مرنا ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن شاید میں خوش قسمت تھی جو زندہ بچ گئی۔ یہ سن کر ابو موسیٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سن رہا تھا اور سوتری اپنی داستان سنا رہی تھی۔ وہ ایک خوش قسمت گھرانہ تھا، اس گاؤں کا سب سے مقبول گھرانہ۔ گھر کے افراد ہی کتنے تھے؟ 2 میاں بیوی اور ان کے 2 بچے۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام رام تھا، جبکہ اس سے چھوٹی ایک لڑکی تھی جس کی پیدائش پر اس کا نام سوتری رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ہندو گھرانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے مغرب میں اسلامی سلطنت وسعت پا رہی تھی۔ یہ ہندو گھرانہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھا۔ گاؤں چھوٹا ضرور تھا لیکن یہاں بسنے والے زیادہ تر لوگ خوشحال تھے۔ دیکھنے میں یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور ہر طرف سکون ہی سکون، اور یہ سکون رام اور سوتری کے گھر میں تو کچھ زیادہ ہی تھا۔ رام کا باپ نیروجے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت تھا اور وہ اس بستی کا سردار بھی تھا۔ اس کی بیوی آشا بھی ایک با اخلاق عورت تھی۔ ایسے گھرانے کم ہی ہوں گے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر وہ وقت بھی آن پہنچا جب سوتری کی شادی ہو گئی۔ سوتری کی شادی کے چند دن بعد وہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ راستہ جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ ان کے ساتھ 3 ملازم بھی تھے۔
जंगल में एक मुनासिब जगह देखकर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। इन लोगों का इरादा कुछ देर सस्ताने के बाद आगे बढ़ने का था। अभी इन लोगों को पड़ाव किए थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो समझे शायद मुसाफिरों का कोई काफिला होगा, क्योंकि ये एक घोड़े की आवाज़ नहीं थी। इन्होंने उस पर कोई तवज्जो ना दी। होश तो इन्हें उस वक्त आया जब आने वालों ने इन्हें घेर लिया। ये सब इस जंगल के डाकू थे, सब के सब सियाल लिबास में थे। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, उनमें से एक ने गरज कर कहा। वो उनका सरदार था। तुम इस तक हमारी लाशों पर से गुजरे बगैर नहीं पहुंच सकोगे, सावित्री के खामंद ने गरज कर कहा, जबकि सावित्री खौफ से सहमी हुई उसके साथ लगी हुई थी। सोच लो तुम क्या कह रहे हो। डाकू का सरदार अजीब से अंदाज में हंसा। उसने हाथ से इशारा किया और उसके साथ ही एक तीर सावित्री के खामंद के सीने के आर पार हो गया। सावित्री की तो गोया दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो धाड़े मारती हुई उसके नीम मुर्दा जिस्म के साथ चिमट गई और फिर उसके खामंद ने उसकी बहू में दम तोड़ दिया। सावित्री की चीखें थीं कि रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वो गोया पागल हो गई थी। उसकी चीखें सुनकर तमाम डाकू लुत्फ अंदोज हो रहे थे और जंगल में उनके मकरू कह कहे सुनाई दे रहे थे। क्या अभी तुम इसको हमारे हवाले नहीं करोगे? डाकुओं के सरदार ने मुलाजमों की तरफ देखकर कहा, तुम अपनी जानें बचाओ। मरने वाला तो शायद उसका शौहर था और तुम तो मुलाजिम लगते हो। उसके चेहरे पर अभी तक वही मुस्कुराहट दौड़ रही थी। मुलाजिमों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, वो उम्र में सबसे बड़ा लगता था। हम मुलाजिम हैं तो क्या हुआ? 20 साल से इन लोगों का नमक खा रहे थे। तुम हमारी लाशें गिराने के बाद इस लड़की तक पहुंच सकोगे। इसके साथ ही तीनों मुलाजमों ने सावित्री को अपने घेरे में ले लिया, लेकिन सावित्री को किसी चीज का होश नहीं था। उसने जो आखिरी मंजर देखा था उसमें उसने तीनों मुलाजमों को बारी बारी गिरते और तड़पते देखा था। इसके बाद उसे कुछ पता ना चला कि उसके साथ क्या हुआ। और अबू मूसा, सावित्री अबू मूसा से कह रही थी, जानते हो जब मुझे होश आना शुरू हुआ तो इस वाक्य को कितना अरसा गुजर चुका था। वो अपने हालात सुनाते सुनाते रुकी और फिर कहने लगी, पूरा 1 साल अबू मूसा, मैंने पूरा 1 साल इस हालत में गुजारा कि मैं चलती थी, बोलती थी, लेकिन मुझे कुछ पता ना चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। इसके साथ ही उसके आंसू निकले। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ आता हूँ। अबू मूसा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। नहीं अबू मूसा, सावित्री ने आंसू पूछते हुए कहा, तुम नहीं जानते, अब मैं वहां चली भी जाऊं तो मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। अबू मूसा के लहजे में हैरत थी। हाँ, सावित्री कहे जा रही थी, हमारे मजहब में यह है कि जब औरत का खामंद मरता है तो बीवी को उसकी लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता है। ये तो बिल्कुल गैर इंसानी है। अबू मूसा हैरत से कहने लगा, मैं हिंदू मत के बारे में जानता जरूर हूँ, लेकिन ये बात मेरे लिए नई है। वैसे भी तुम्हारे खामंद की लाश जलाए एक अरसा गुजर चुका है। हाँ अबू मूसा, सावित्री बोली, ये बात गैर इंसानी है और इसके गैर इंसानी होने का मुझे उस वक्त पता चला है जब से मुझे तुम मिले हो। अब मेरे तमाम जज्बात सिर्फ इंतकाम लेने के लिए हैं। उन डाकुओं से इंतकाम सावित्री। उन डाकुओं को ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग हमारे अमीर कुतैबा बिन मुस्लिम को कत्ल करना चाहते हैं, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सका हूँ, उन्हें यह काम बुखारा के बादशाह दरवान खदा ने सौंपा है। लेकिन क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि ये वही डाकू हैं जिन्होंने तुम्हारे खमंद को कत्ल किया था? अबू मूसा कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, यकीन नहीं आता कि ये हिंदुस्तान के जंगलों में जुर्म करने के बाद इतनी दूर आकर पनाह लेते हों। ये वो डाकू नहीं हैं। सावित्री बोली, उन डाकुओं ने मुझे इनके आगे भेज दिया था, लेकिन ये भी कातिल हैं, मेरी आबरू के कातिल। इसके साथ ही वो सिसक सिसक कर रोने लगी और अबू मूसा उसे दिलासा देने लगा। नाजरीन, मरूम में अबू मूसा की गुमशुदगी की खबर ने कुतैबा बिन मुस्लिम को परेशान कर दिया था। वो इस काबिल सलार की खसूसियात से वाकिफ था। वो सही मेनू में जान पर खेल जाने वाला शख्स था और इसका दस्ता तो गोया उसके इशारों का मुंतजिर होता था। कुतैबा को अबू मूसा की गुमशुदगी की इतला बनु तमीम के सरदार वकी ने दी थी। कुतैबा ने अपने जासूस हर तरफ फैला दिए थे, लेकिन अबू मूसा का कुछ पता ना चला था। कुतैबा ऐसा शख्स तो ना था कि एक सलार की गुमशुदगी से अपना तमाम मनसूबा इल्तवा में डाल देता। चुनाचे उसने कुछ दिन तो अबू मूसा की तलाश जारी रखवाई, मगर जब उसकी कोई इतला ना मिली तो उसने अपने मनसूबे के मुताबिक फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया था। तैयारी का पहला मरला जंगी मशकों का था। ये मशकें मरूफ शहर से बाहर खुले मैदान में की जा रही थीं। तमाम दिन मैदान की गर्द उड़ उड़ कर बैठती थी। कुतैबा बिन मुस्लिम ने अपना कासिद हजाज की तरफ रवाना कर दिया था, जिससे जाहिर होता था कि उसने कोई बहुत अहम मनसूबा बनाया है।
یہ اس کی عادت تھی جو حجاج کی ہدایت کی آئینہ دار تھی۔ حجاج نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے اسے ضرور اطلاع دی جائے۔ چنانچہ اس نے اپنا قاصد حجاج کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کا یہ قاصد ابن عدی چند دن بعد حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا۔ اسے حجاج کے سامنے لے جایا گیا۔ اے عرب کے بیٹے، حجاج نے اسے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ باپ نے میرا نام جو بھی رکھا ہے، ابن عدی نے جواب دیا، سب مجھے ابن عدی کہتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر حجاج بن یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ وہ کہنے لگا، تو مجھے جرأت مند اور عقل والا معلوم ہوتا ہے، بتا ابن مسلم نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ حجاج کی بات سن کر ابن عدی نے ایک سربہ مہر پیغام حجاج کی طرف بڑھا دیا۔ حجاج بن یوسف نے اسے پیغام لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پیغام کے الفاظ مختصر اور سیدھے سادے تھے، لیکن حجاج کو بے چین کر دینے کے لیے کافی تھے۔ پیغام میں درج تھا، یا حجاج، مسلمان اپنے لہو کا نذرانہ دے کر ایک وسیع علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں۔ قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی، اگر اس نے سردیوں کا موسم نہ بنایا ہوتا تو اس وقت ہم دگنا علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا چکے ہوتے۔ یا حجاج، سردی میں لڑنا ناممکن تھا، لیکن اب دوبارہ گرمیوں کا موسم آنے والا ہے اور میں زیادہ دیر مروم میں نہیں رہ سکتا۔ میرے سامنے نوم شکت اور امیشنا کے علاقے ہیں جو بخارا کی بادشاہی کے زیر اثر ہیں۔ میں ان کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مشورہ دے حجاج کہ میں کیا کروں۔ میں اس مرتبہ نیزے کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ نیزک باز غیث کا حکمران تھا، جس سے قتیبہ بن مسلم نے صلح کر لی تھی، اور اب قتیبہ کی خواہش تھی کہ نیزے کش کے شانہ بشانہ لڑے۔ اس لیے اس نے حجاج بن یوسف سے مشورہ لیا تھا کہ آیا اسے نیزے کو ساتھ ملانا چاہیے یا نہیں۔ ادھر حجاج قتیبہ بن مسلم کا پیغام پڑھ رہا تھا، ادھر قتیبہ نے فوجی مشاورت بلا رکھی تھی۔ وہ جب بھی کوئی منصوبہ بنا لیتا تھا تو فوج کے اعلیٰ افسران سے مشورہ ضرور لیتا تھا۔ فوج کے اعلیٰ افسران کی یہ مشاورت قصر امارت کے اس کمرے میں بلائی گئی تھی جو انہی مقاصد کے لیے وقف تھا۔ میرے دوستو، قتیبہ بن مسلم میز پر ایک نقشہ پھیلائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ مروف ہے۔ اس نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہاں سے ہم نوم شکت کی طرف کوچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی انگلی اس لکیر پر چلتی گئی جو اس نے پیش قدمی کا راستہ واضح کرنے کے لیے لگائی تھی۔ اس کے آگے رمیشنیا کا علاقہ ہے۔ دفاعی لحاظ سے یہ دونوں علاقے اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان دونوں علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں تو ان سے آگے گویا ہم نے روئے زمین کے خزانوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی اس کے ایک سالار نے گویا اسے ٹوکا، اے وہ کہ جسے میرا امیر بتایا گیا، کیا تو خزانوں کی لالچ میں ان علاقوں پر فوج کشی کرنا چاہتا ہے، یا ہمیں خزانوں کا لالچ دے رہا ہے کہ ہم تیرے برے بھلے فیصلے اپنی گردن پر لے لیں؟ اس سالار کی بات سن کر قتیبہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ آئی۔ وہ بالکل سالار کے انداز میں بولا، اے وہ کہ جسے اللہ نے عقل سے پیدا کیا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جو رات کے بطن سے اجلا ہوا دن طلوع کرتا ہے، اگر میرے ذہن میں ان خزانوں کا خیال آیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے فروغ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بخارا کا شہر بذات خود ایک خزانہ ہے، شمال کے علاقوں میں ایک بڑی تجارتی منڈی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے بھائی عبد الرحمن بن مسلم جو قتیبہ بن مسلم کا بھائی تھا بولا کہ کیا تجھے سب باتوں کی ضرورت ہے؟ بے فکر ہو کہ وہ کہے جو تیرے دل میں ہے، مجھے قسم ہے کہ تیرا ساتھ دوں گا، مگر اس وقت تک جب تک کہ تیری ذات اسلام کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے عبد الرحمن بن مسلم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بات صرف تیری یا میری نہیں بن مسلم، لیکن خیر میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولا، میں آپ لوگوں پر واضح کر چکا ہوں کہ اس موسم میں ہماری منزل کیا ہوگی، لیکن میرا ایک فیصلہ شاید آپ کو چونکا دے۔ میرے رفیقو، مجھے مشورہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی فیصلہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ میں اس مرتبہ نیزک شاہ باز غیث کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مسلمانوں سے صلح کی ہے تو معاہدے کے مطابق جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہوگی وہ ہماری مدد کرے گا۔ قتیبہ بن مسلم کے اس فیصلے نے تقریباً سب کو چونکا دیا، اور بظاہر یہ چوکنا ہونے کی وجہ بھی تھی کیونکہ نیزک نے مسلمانوں سے صلح بحالت مجبوری کی تھی، اور وہ بھی قتیبہ بن مسلم کے خوف سے۔ چنانچہ یہ عین ممکن تھا کہ وہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتار دے۔ یہ خدشات تقریباً وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں آئے تھے، جنہیں سب نے باری باری بیان کیا۔ قتیبہ سب کے دلائل کو غور سے سنتا رہا، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یا امیر، ایک سالار بولا، حجاج سے پوچھ لینا چاہیے، میں حجاج کو پہلے ہی خط لکھ چکا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم کہنے لگا، چند دن تک امیر عراق کا جواب بھی آ جائے گا، اب جو فیصلہ حجاج کرے گا میرے خیال میں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اس نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا تے یہ پایا کہ حجاج کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں اور پھر اجلاس برخاست ہو گیا۔ ناظرین، چند دن بعد مشرق سے ابھرتا سورج مرو سے مسلمان فوج کو کوچ کرتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کوچ قتیبہ کے حکم سے کیا گیا تھا۔ مرو میں یشار بن مسلم اس کا قائم مقام تھا۔ مسلمان فوج پہلے بھی جہاد پر روانہ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس مرتبہ اس لشکر کی شان ہی نرالی تھی۔ دراصل بیکند کی فتح کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی اور انہوں نے عمدہ نسل کے گھوڑے اور اعلیٰ درجے کے ہتھیار خریدے تھے۔ اس کے علاوہ سرکاری ذخائر سے بھی ہتھیار فوجیوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ لشکر کی ترتیب اس دور کے رواج کے مطابق تھی۔ سب سے آگے ہراول دستہ تھا، کلب جس کی کمان قتیبہ کے ہاتھ میں تھی، اور کلب کے پیچھے ایک اور دستہ تھا جس کی کمان قتیبہ کے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کے ہاتھ میں تھی۔ رات کو لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب دو سرپٹ دوڑتے گھوڑے لشکر کی خیمہ گاہ میں آ کر رک گئے۔ انہیں پہرے داروں نے گھیر لیا۔ پہرے داروں کا سالار آگے بڑھا اور سواروں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ اس کے لہجے سے کسی قدر نرمی جھلک رہی تھی، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی پہچان چکا تھا کہ ان دو گھوڑوں پر 3 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک عورت اور ایک کمسن بچہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اندھیرا دور کرنے کے لیے مشعل جلانے سے منع کر دیا تھا۔ سپہ سالار کہاں ہے؟ گھوڑے پر سوار آدمی نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ اپنے خیمے میں ہے، لیکن تم کون ہو؟ سالار نے پھر وہی سوال کیا، ابن مسلم سے جا کر کہے۔ وہ سوار بولا کہ ابو موسیٰ آیا ہے۔ ابو موسیٰ تو؟ سالار حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بے قابو سا ہو گیا اور ابو موسیٰ کے گھوڑے سے اترنے کا انتظار کیے بغیر ہی اس سے لپٹ گیا۔ دراصل یہ اسی دستے کا سالار تھا جس کی سلاری ابو موسیٰ کے ذمہ تھی۔ ابو موسیٰ کے غائب ہونے کے بعد اسے سالار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن تو اتنا عرصہ غائب کہاں رہا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، ابو موسیٰ نے جواب دیا، تو مجھے ابن مسلم کے پاس لے چل۔ اسی وقت قتیبہ بن مسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابو موسیٰ واپس آ گیا ہے۔ ابھی وہ ابو موسیٰ کی پراسرار گمشدگی اور اسی طرح پراسرار آمد طور پر حیران ہو رہا تھا جب ابو موسیٰ کو اس کے سامنے لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ سوتری اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ ابو موسیٰ، قتیبہ اس سے پوچھ رہا تھا، تو اتنا عرصہ کہاں غائب رہا؟ قتیبہ کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ حیرت ابو موسیٰ کی گمشدگی پر تھی اور خوشی اس کی واپسی پر۔ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ کس نے تجھے اغوا کیا تھا؟ قتیبہ نے سوال کیا اور جواب میں ابو موسیٰ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بیان کر دیے۔ یا امیر، ابو موسیٰ آخر میں کہنے لگا، وہ قلعہ ڈاکوؤں کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ملت اسلامیہ کے خلاف سازش بھی تیار کی گئی ہے، تیرے قتل کی سازش۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس بوسیدہ قلعے کو نیست و نابود کر دیں۔ تیرے بھاگنے کے بعد بھی وہ ڈاکو وہاں موجود ہوں گے۔ قتیبہ نے سوالیہ انداز میں کہا، ہاں ابن مسلم، وہ اپنے آپ کو اور کہیں اتنا محفوظ نہیں سمجھتے۔ ابو موسیٰ بولا، تجھے کتنی فوج چاہیے ہوگی؟ قتیبہ نے فوراً ہی ایک فیصلہ کر لیا تھا، 1000 سوار کافی ہوں گے۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی قتیبہ نے 1000 سواروں کے دستے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو موسیٰ، تو ان سواروں کی قیادت کرے گا، چند سپاہیوں کے ساتھ اس لڑکی کو اور اپنے بیٹے کو گھر روانہ کر دے۔ قتیبہ کی یہ بات سن کر ابو موسیٰ نے سوتری اور اپنے بیٹے کو گھر روانہ کر دیا۔ اگلے دن افق کی کرنیں ابو موسیٰ کی قیادت میں 1000 سواروں کو روانہ ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روانہ ہونے سے پہلے قتیبہ نے ابو موسیٰ کو ضروری ہدایات دینے کے بعد اسے ہدایت کی تھی کہ وہ جلد از جلد واپس لوٹے۔ ابو موسیٰ، میں تمہارے انتظار میں یہاں نہیں بیٹھ جاؤں گا، میں کوچ جاری رکھوں گا۔ کوچ کا راستہ تمہیں سمجھا دیا ہے، اب دنوں کا حساب رکھنا۔ تم واپسی میں جتنے دن لگاؤ گے میں اتنی منزلیں آگے جا چکا ہوں گا۔ یہ آخری ہدایت تھی جو قتیبہ نے ابو موسیٰ کو دی تھی۔ اس کے بعد ابو موسیٰ روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ قتیبہ کا مشہور سالار زرار بن حسین بھی تھا۔ یہ دونوں سالار طوفان کی رفتار سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی انہیں چلے تیسرا دن نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کھنڈر نما قلعے کے آثار سامنے دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔